بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رمضان سے پہلے سعودی عرب میں تھا، تو وہاں پہ میں نے بہت کچھ دیکھا، سنا، باتیں کی لوگوں سے، اور تھوڑا بہت میں نے جاننے کی بھی کوشش کی۔ یوں لگتا ہے کہ باہر کے لوگ پاکستان کو سپورٹ نہیں دے رہے ہیں بلکہ پال رہے ہیں، پاکستان کو پال رہے ہیں 4 طریقوں سے۔ ایک تو ان کا ایک میجر ایکسپنس ہے کہ وہاں پہ لوگ کمائی کر کے یہاں پہ لے آتے ہیں اور پاکستان کے اندر اس کو خرچ کر دیتے ہیں، ایک تو ان کا میجر ایکسپنس ہے۔ دوسرا، وہ یہاں کے مختلف قسم کے چیریٹی فاؤنڈیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تیسرا، وہ یہاں کے مدارس، مساجد اور مختلف قسم کے جو فلاحی ادارے ہیں ان کے کنسٹرکشنز، یہ بھی ان کے اوپر بوجھ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے طرح لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں کے ہمارے لوگ جو ہے وہ آپ کو کسی ہوٹل میں جانے نہیں دیتے، کہ ہمارا کلچر نہیں ہے، مہمان نواز لوگ ہیں وہ تو وہ آپ کو لے آ کے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، آپ کو کھلاتے بھی ہیں، آپ کو رہائش بھی دیتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ ایک اور طرح سے جو ہے ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے فائدے کے لیے 1-2 بول پیش کریں۔ میری وہاں پہ چند عرب لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، اور یہاں کے جو سینئر ترین لوگ ہیں ادھر، ان سے بھی زیادہ تر بات ہوئی، تو 2-3 باتیں میں نے نوٹ کی۔ ایک تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سعودی عرب میں 2024 کے اینڈ تک مختلف قسم کے کرائسس چل رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد بہت سارے کام آ رہے ہیں، اور میں نے خود دیکھا کہ جدہ کے شہر کو تقریباً 60% جو ہے اس کو ڈسمنٹل کیا گیا ہے، اور اس کو اب وہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا پینوراما بن رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی باری ریاض شہر کی ہے، تبوک میں بھی مختلف منصوبے چل رہے ہیں، اور مدینہ میں بھی چل رہے ہیں وغیرہ۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، جتنے بھی ہمارے لوگ باہر ہیں ان کی تسلی کے لیے یہ بات کرنی ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ کام میں مصروف ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا باہر کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے جیسے جو فارغ لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے مختلف چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ان لوگوں کی تسلی کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ 1 سال کے بعد یا زیادہ سے زیادہ 1.5 سال کے بعد آپ سب کو انشاءاللہ کام مل جائے گا۔ اب ان پر ایک انتہائی برا وقت آ گیا ہے، 100 بندوں میں سے آج کل 5 بندوں کو بھی کام نہیں مل رہا، اور یہاں کے جتنے لوگ بھی ادھر تھے تو اس سے دگنے لوگ اور بھی چلے گئے ادھر۔ اور ہمیں بتایا گیا کہ کبھی کبھی بعض لوگوں کے ساتھ کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے۔ دوسری بات، مجھے وہاں پہ بتایا گیا کہ یوتھ سے کہہ دو کہ جو بھی یہاں پہ آنا چاہیں ضرور آئیں، کیونکہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی پاکستان میں رکوا رہا ہے تو آپ کو گمراہ کر رہا ہے، ضرور جائیں، وہاں پہ اپنی روزی روٹی تلاش کریں، اور وہاں کے بغیر ہمارا کوئی چارہ، کوئی گزارا بھی نہیں ہے، ضرور جانا ہے، اور آپ جائیں ضرور، لیکن سکلز کے ساتھ، کبھی اوپن ویزے سے نہیں جائیں۔ ضرور کوئی نہ کوئی اسکل، ریفریجریشن کر لیں، الیکٹریشین کر لیں، کوئی میکینیکل انجینئرنگ کر لیں، جو بھی آپ کے ساتھ، کمپیوٹر کا ڈپلومہ کر لیں۔ چھوٹے چھوٹے ڈپلومے ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، آسان سی بات ہے۔ اگر آپ 20,000 ریال ویزے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو آپ 1,000 ریال اپنی ان چیزوں کے اوپر، سرٹیفکیٹ یا کسی اسکل کے اوپر نہیں خرچ کر سکتے۔ ایک بات ہمیں اور بتائی گئی کہ یہاں پہ آنے والے لوگ جتنے بھی ہیں وہ اوپن ویزے سے نہیں آئیں۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ کو کسی کمپنی کے ویزے سے آئیں، اس کی سیکیورٹی زیادہ ہے۔ اور جتنی بھی لوگ وہاں پہ کام کرنے والے ہیں، کنسٹرکشن کے سلسلے میں جتنے لوگ جاتے ہیں، وہ اپنی گروپس بنائیں، انڈیویجول کو کوئی آج کل کام نہیں دے رہا۔ اور عرب لوگوں کو جو بھی بتایا گیا ہے، پتہ نہیں جو بھی ان کو بتایا گیا ہے، لیکن وہ 5 روپے کی جگہ 10 روپے خرچ کرنے کو تیار ہے، لیکن انڈیویجول کو کام نہیں دیتا، وہ گروپ کو یا کسی کمپنی کو کام دیتے ہیں۔ تو آپ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ اپنی گروپس بنائیں، ٹیمز بنائیں، اور چھوٹے چھوٹے کمپنیز کی شکل دے کر اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ اور آخری بات، جتنے بھی لوگ آج کسی اسکل کے اندر ہے یا کنسٹرکشن کے سلسلے میں جو بھی اس کی مہارت ہے اور آج تک وہ کام کر رہا ہے، مینول کام جو ہے، جو ہاتھ سے جو کام آپ ابھی تک کر رہے تھے، وہ سارے کام اب ہاتھ کی جگہ مشین سے لی جائیں گی۔ لہٰذا آپ گوگل کریں کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے آئندہ مشینری کون سی آ رہی ہے، اس مشینری کی اسکل اور اس کی مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ کا کام جو ہے وہ عنقریب اس کو بند کیا جائے گا، کیونکہ وہ لوگ پروگریس چاہتے ہیں۔ اور ایک آخری پوائنٹ آپ کو دے دوں کہ سعودی عرب میں جو بھی منصوبے چل رہے ہیں، جو بھی نظام آ رہا ہے، محمد بن سلمان جو کچھ کر رہا ہے، ویژن 2030 جو بھی ہے، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے اپنے کام سے کام رکھنا، اور نہ ان چیزوں میں گھسنے کی کوشش کریں، نہ اس میں رائے دینے کی کوشش کریں، نہ غیر ضروری چیزوں میں انوالو ہونے کی کوشش کریں، کسی بھی ناجائز کام کا سوچے بھی نہ۔
ڈرگس سے، نشے سے، اسلحے سے یا کسی بھی ناجائز یا غیر قانونی کام میں انوالو ہونے سے مکمل اجتناب کریں۔ گورنمنٹ کی پالیسی میں کوئی سروکار نہ رکھ لیں اور اپنے کام سے کام رکھ لیں۔ جو بھی ادھر نظام آ رہا ہے وہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کا ایشو ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے، اور آپ کے لیے اس میں کم سے کم آپ کے لیے اس میں فائدے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔